کنگ کوبرا بات کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اس طرح کھڑا ہوتے دیکھ کر راجندر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں اٹھے ہو؟ ابھی تو میں نے تفصیلی بات کرنی ہے۔ کنگ کوبرا نے راجندر کو کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا، آپ کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے جناب احتراماً میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں۔ راجندر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ کنگ کوبرا نے چونکتے ہوئے کہا اور جلدی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی راجندر بھی بیٹھ گیا۔ ذرا دوبارہ پڑھو اس گفتگو کو، کنگ کوبرا نے کہا، اور راجندر نے کاپی میں لکھی ہوئی گفتگو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ کنگ کوبرا فلسفیوں کے سے انداز میں آنکھیں بند کیے سنتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا فلاسفر فلسفے کی کسی دقیق پہلو پر گہرائی میں غور و فکر میں مصروف ہو۔ اوہ اب بات واضح ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی۔ عمران کا تعلق یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے اور بلیک زیرو شاید سیکرٹ سروس کا کوئی انتظامی عہدیدار ہے۔ اس لیے پرنس یعنی عمران کے پہلے فقرے کا مطلب یہ نکلا کہ سالومن تنظیم کے خلاف کام کرنے کے لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس کی جو ٹیم بھیجی گئی ہے وہ ابتدا میں ہی پکڑی گئی، لیکن پھر وہ بچ کر نکل گئی، اور اب اس ٹیم کا آئندہ ہدف کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو پاکیزہ سیکرٹ سروس کے متعلق علم نہ تھا، اور علم ظاہر اس لیے نہ ہو سکتا تھا کہ اسے سیکرٹ سروس کی ٹیم کے آنے سے قبل ہی ہم نے اغوا کر لیا۔ اس لیے اسے یہ معلومات لازماً کرنل باشموری سے ہی ملی ہوں گی، اور اب وہ خود بات کر کے ان معلومات کی مزید وضاحت پوچھ رہا ہے۔ آپ کی وضاحت بالکل درست ہے جناب، واقعی آپ بے حد ذہین ہیں، راجندر نے جواب دیا، اور کنگ کوبرا کی آنکھیں راجندر کی اس تعریف پر چمک اٹھیں۔ بلیک زیرو کی طرف سے دیے گئے جواب کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹیم کسی لیڈر کے بغیر بھیجی گئی ہے اور اب عمران اس کی لیڈری سنبھال لے، اور شری لنکا کے صدر کے پرسنل سیکرٹری پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے یہاں بندوبست کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جس کوٹھی سے انہیں اغوا کیا گیا تھا اسے پرسنل سیکرٹری نے ارینج کیا ہوگا۔ کنگ کوبرا کا ذہن واقعی بڑی ذہانت سے معاملات کی اصل تہہ تک پہنچ رہا تھا، اور عمران کے آخری فقرے کا مطلب یہی نکلا کہ شری لنکا سیکرٹ سروس کا چیف کرنل باشمورے مر گیا ہے اور اس عمران نے کسی طرح اس کی جگہ سنبھال لی ہے، اور اب دونوں ملکوں کی سیکرٹ سروسز مل کر سالومن تنظیم کے خلاف کام کریں گی۔ راجندر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں ان سب کو سنبھال لوں گا، تم جاؤ، اور سنو، کافرستان رپورٹ مت دینا، جب میں سب کچھ سیٹ کر لوں گا تو پھر خود ہی رپورٹ دے دوں گا۔ کنگ کوبرا نے راجندر سے مخاطب ہو کر کرخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم ہوگا سر، راجندر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر کنگ کوبرا کے سر ہلانے پر وہ اسے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ راجندر کے باہر جاتے ہی کنگ کوبرا نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور آئندہ کے لائحہ عمل کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ اب اس کے چہرے پر جوش اور آنکھوں میں جارحانہ انداز کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ ایک زوردار دھچکا لگنے سے لیڈی سندرتا کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی کی چادر یکلخت سمٹنا شروع ہو گئی، اور اس نے لاشعوری طور پر آنکھیں کھول دی، لیکن اس کی آنکھوں میں مکمل شعور کی جھلکیاں مفقود تھیں۔ یہ ہیلی کاپٹر کو جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ ایک آواز سنائی دی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، خطرے کا بلب جل اٹھا ہے، ہمیں فوراً اسے اتارنا ہوگا۔ دوسری آواز سنائی دی، جھٹکے اب تیز ہونے لگ گئے تھے۔ یہ شہر کے ساتھ والا میدان ہے، یہاں اتار دیتے ہیں، پھر ٹرانسمیٹر پر کوئی گاڑی منگوا لیں گے۔ وہی پہلی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی لیڈی سندرتا کو محسوس ہوا کہ وہ یکلخت نیچے جا رہی ہو۔ اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا، وہ یکلخت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ہیلی کاپٹر کی عقبی نشست پر پڑے ہوئے پایا تھا۔ سامنے والے حصے میں دو افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک پائلٹ سیٹ پر اور دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر۔ ان دونوں کی توجہ ہیلی کاپٹر کی مشینری پر مرکوز تھی، اور ہیلی کاپٹر
جھٹکے کھاتا ہوا نیچے اترا جا رہا تھا۔ لیڈی سندرتا پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جس سے بم مار کر اس کی جیپ کو کریش کیا گیا اور پھر اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ اب بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ وہ خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھی رہی، کیونکہ جب تک ہیلی کاپٹر لینڈ نہ ہو جاتا ان پر حملہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ تو شاید اتفاق تھا کہ مشینری کی گڑبڑ کی وجہ سے ہیلی کاپٹر نے زوردار جھٹکے کھائے اور ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی۔ انہی جھٹکوں کی وجہ سے اب ہیلی کاپٹر اتارا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کا مخصوص جھٹکا لیڈی سندرتا نے محسوس کیا۔ اسی لمحے دونوں افراد نے اطمینان کے سانس لیتے ہوئے اپنی نشستوں سے پشت لگا دی کہ لیڈی سندرتا یکلخت آگے بڑھی اور دوسرے لمحے اس کی کلائی کی زوردار ضرب پوری قوت سے پائلٹ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی گردن کی سائیڈ پر پڑی اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکی سے نیچے سر کے بل جا گرا۔ پائلٹ اپنی بیلٹ کھولنے میں مصروف تھا۔ وہ چیخ سنتے ہی تیزی سے مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا لیڈی سندرتا کا بازو ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور بیلٹ سے بندھے ہوئے پائلٹ کی گردن بھی جوڑوں کے خوفناک وار کی زد میں آ گئی۔ ایک بار پھر کھٹاک کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پائلٹ کی چیخ۔ وہ بیلٹ کی وجہ سے نیچے گرنے کے بجائے وہیں سیٹ کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ لیڈی سندرتا ان دونوں کا خاتمہ کر کے تیزی سے اچھلی اور ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر گئی۔ ہیلی کاپٹر ایک وسیع میدان کی سائیڈ میں کھڑا تھا۔ لیڈی سندرتا نیچے اتر کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑتی گئی۔ سڑک پر پہنچتے ہی اسے دور سے شہر جانے والی بس نظر آ گئی۔ اس نے بس کو دیکھتے ہی ہاتھ لہرایا تو بس اس کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ آئیے مس، آپ بیمار ہیں کیا؟ کنڈکٹر نے اس کی شکل اور کپڑوں کی حالت دیکھتے ہوئے بڑے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ میں پاگل خانے سے دوڑ کر آئی ہوں، سمجھے؟ اب بولو۔ لیڈی سندرتا نے اس کی ہمدردی پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اوہ اچھا مس، بیٹھیں بیٹھیں۔ کنڈکٹر خوفزدہ ہو کر تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور لیڈی سندرتا مسکراتی ہوئی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ فقرہ کہا تھا کیونکہ اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے رقم نہ تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ کنڈکٹر جب اسے پاگل سمجھ لے گا تو پھر اسے اس سے کرایہ مانگنے کی جرت نہ ہوگی۔ بس میں چند ہی سواریاں تھیں اور وہ سب ہی اپنا اپنا سامان سنبھالنے میں مصروف تھیں۔ کیونکہ بس شہر میں داخل ہو چکی تھی اس لیے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ لیڈی سندرتا گیٹ کے پاس ہی بیٹھ گئی اور واقعی کنڈکٹر نے کرایہ مانگنا تو ایک طرف، اس کی طرف دوبارہ مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ بس اب شہر میں سے ہوتی ہوئی اپنے اڈے کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ لیڈی سندرتا جانتی تھی کہ بس اڈا شہر کی شمالی سمت میں ہے اور درمیان میں ایسے بس سٹاپ پر رکے گی جہاں سے سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر نزدیک پڑتا تھا۔ وہ اب سب سے پہلے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کرنل بشمورے سے دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب کرنل بشمورے اپنا حقیقی چچا کے بجائے ایک ملک دشمن عفریت نظر آ رہا تھا، ایسا عفریت جس کے خوفناک دانت ملک کو چبا لینا چاہتے تھے، اور وہ سب سے پہلے ان دانتوں کو توڑنا چاہتی تھی۔